غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں، اس دعوے کی ایک واضح دلیل۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھلا کون غریب ہوگا جن کے گھر خوراک تو کیا 40 دن گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ چنانچہ اس غیر معمولی غربت اور فقر و فاقہ کے باعث امہات المومنین کو جب ایک مرتبہ شکایت ہوئی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت سے کچھ حصہ طلب فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ اگر تم اس فقر فاقہ میں میرے ساتھ گزارا کرنے پر راضی نہیں تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان وغیرہ دے کر عمدہ طریقے سے رخصت کر دوں تاکہ پھر اپنی مرضی سے کسی ایسی جگہ نکاح کر سکو جہاں ایسی غربت کا شکار نہ ہونا پڑے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو طلاق دے کر بقیہ زندگی بغیر نکاح کے گزار دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایسی عورتوں سے کر دیں گے جو تم سے بہتر ہوں گی۔ ان دونوں آیات میں اس بات کی واضح تشریح ہے کہ غریب شخص کو ایک یا متعدد شادیوں کے لیے لڑکی کے انتخاب میں لڑکی کا معیار بدل دینا چاہیے اور غریب سے غریب لڑکی کی تلاش کرنی چاہیے یا ایسی لڑکی تلاش کرنی چاہیے جو اگرچہ غریب تو نہ ہو مگر مالدار ہونے کے باوجود کسی مسلط کی خاطر اس غریب مرد کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ ہرگز درست نہیں کہ غربت کے خوف سے یہ غریب نکاح ہی سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے۔ چنانچہ غربت کے خوف سے بجائے خود ایک یا متعدد شادیوں والے عمل سے ہی باز رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کا ایک طریقہ نہیں۔ غریب کو لڑکی کون دے گا؟ اس پر ہو سکتا ہے کہ کسی غریب کو اشکال ہو کہ آج امہات المومنین جیسے حوصلے والی عورتیں کہاں سے لائیں کہ جنہوں نے طلاق کے اس اختیار کے بعد بھی انتہائی فقر و فاقہ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زوجیت میں رہنا پسند فرمایا۔ چنانچہ آج غریبوں کو اس قسم کی حوصلے والی لڑکیاں ملیں گی کہاں سے اور انہیں نکاح کے لیے اپنی بچیاں دے گا کون؟ جو لوگ ایسے اشکالات کر کے ایک یا متعدد شادیوں سے اجتناب کرتے ہیں اور اس وقت بندہ کی اس تحریر کا مطالعہ فرما رہے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ صحابیات جیسے توکل اور حوصلے والی عورتیں ناپید ہیں، مگر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ غریب بھی واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں؟ کیا آپ کے گھر بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا؟ کیا پیغمبر علیہ السلام، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ بھی لباس کے لیے ایک پون زدہ چادر اور کھجور کی ایک چھال جیسے بستر پر گزارا کر سکتے ہیں؟ الغرض آپ کو شریعت امہات المومنین جیسا کہ توکل حوصلے والی خواتین کی تلاش کا مکلف نہیں بنا رہی، بلکہ شریعت کا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ خود جس قسم کے غریب ہیں یا ایک یا متعدد نکاح بھی اس قسم کے غریبوں سے کریں، بلکہ خود سے بھی زیادہ قسم کی غریبوں سے کریں تاکہ عنان نکتے کی صورت میں واجب ہونے والا حق اپنی حیثیت کے مطابق بآسانی ادا ہو سکے۔ الغرض رشتے کے حصول میں لڑکی سے متعلق معیار کم کرنے پر راضی نہ ہونا اور معیار اونچا رکھتے ہوئے اپنی غربت کی بنیاد پر ایک یا متعدد نکاحوں سے اجتناب کرنا ہرگز پیغمبر علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں۔ اس زمانے میں غربت ختم ہوتی جا رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں غربت ختم ہوتی جا رہی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک شخص زکوٰۃ لیے پھرے گا مگر اسے زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا۔ نیز فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتے تھے تو ایسے فقیر و مسکین بھی مالی وسط کے باعث بلند و بالا گھر اور عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ آج دنیا کی محبت ہوس کے باعث غربت کا معیار بدل گیا ہے۔ وہ لوگ جن کا ناشتہ مکھن انڈوں کے بغیر نہیں ہوتا تھا، ایسے لوگ بھی خود کو غریب خیال کرتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ
کسی ایسے شخص سے جو صبح و شام پیٹ بھر کر کباب اور پراٹھے کھا رہا ہو، خریداری پر بے در پیسے بہا رہا ہو، اس کے حالات کے بارے میں پوچھیں تو فوراً پریشانی سے کہے گا کہ بھائی خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، ہر طرف غربت ہی غربت ہے۔ ایسے صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اتنا سونا پڑا ہوا ہے، آپ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو فوراً برجستہ بولے کہ کس کو دوں؟ تلاش و جستجو کے باوجود کوئی غریب ملتا ہی نہیں جس کو بھی دوں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فراڈیا تھا۔ تو دیکھیے، اگر میں تھوڑی دیر قبل ان سے پوچھتا کہ ایسے حالات میں تو فوراً برجستجو بولتے ہیں کہ غربت سے مرا جا رہا ہوں، چاروں طرف غربت ہی غربت ہے۔ اور جب زکوٰۃ کا پوچھا تو بلا امتیاز لاشعوری طور پر زبان سے سچ نکل گیا کہ غریب تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیوں اور قوم کے ساتھ خیر خواہانہ جذبوں کے باعث روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس سے بڑھ کر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس مہنگائی سے لوگوں کی قوت خرید پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ چنانچہ گوشت کتنا ہی مہنگا ہو جائے، شادیوں میں پر تکلیف، دعوتیں اور بیسار خوری اس طرح نہ صرف چل رہی ہے جیسے پہلے چلتی تھی، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، عمومی طور پر قوم میں جتنے امراض پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر بیماریاں وہ ہیں جو زیادہ کھانے کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ اسپتالوں میں شاید ہی کوئی مریض آپ کو ایسا ملے جو بیچارہ خوراک کی کمی کے باعث بیمار ہوا ہو۔ خریداری کا یہی حال ہے۔ لباس پوشاک پر بے تحاشا اور صرف فخر و نمود کی خاطر بے جا مال اڑایا جا رہا ہے۔ بیگمات کو ہر تقریب پر نیا جوڑا خرید کر دیا جا رہا ہے۔ نان نکتے جیسے حقوق واجبہ بلکہ فرائض مصیبیہ کی فہرست میں داخل سمجھا جانے لگا ہے۔